نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود کے اندر جس طرح کھانے کی، پینے کی، سونے کی طلب رکھی ہے، اسی طرح وجود انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبادت کی بھی طلب رکھی ہے۔ جس طرح انسانی وجود آرام کرنا چاہتا ہے، اسی طرح انسان کی روح مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے۔ آپ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ تو ملے گا کہ لوگ بتوں کے سامنے معاذ اللہ جھکتے رہے، درختوں کی پوجا کرتے رہے، پتھروں، پہاڑوں، چاند اور سورج کو معاذ اللہ معبود جانتے رہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ انسان ہو پھر وہ کسی کے سامنے جھکے نہ۔ اس کی روح میں طلب ہے، وہ کہیں جھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ تمہیں عبادت کا فائدہ یہ ہوگا کہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی بارگاہ میں جھکو۔ عبادت کا بڑا وسیع مفہوم ہے دین اسلام کے اندر، اس کے حلال بھی عبادت ہے، حسن اخلاق بھی عبادت ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت بھی عبادت ہے، راہ سے کانٹا اٹھا دینا بھی عبادت، اللہ کی فرما برداری کا ہر کام کرنا بھی عبادت ہے، اور انسان کی آسانی کے لیے اللہ کے بندوں کے بارے میں دل میں نرمی رکھتے ہوئے کوئی بھی خیر کا کام کیا جائے تو وہ عبادت ہے۔ لیکن ایک خاص وصف عبادت کا کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، وہ اللہ کے حضور قیام کرے، اس کی بارگاہ میں جھک کے کہے کہ میرا رب پاک بھی ہے، عظمتوں والا بھی ہے۔ وہ اس کی بارگاہ میں یوں بیٹھے کہ اس نے اپنے حالت التحیات میں اپنے آپ کو بٹھا لیا ہے، پھر وہ اس کی تسبیح کر رہا ہے، اس کی تحلیل کر رہا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، پھر وہ اس کی بارگاہ میں عجز پیش کرنے کے بعد اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کر رہا ہے، پھر وہ لمبی دعائیں مانگ رہا ہے، پھر وہ کبھی سجدہ کر رہا ہے، کبھی وہ روزہ رکھ رہا ہے، کبھی وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے رہا ہے، کبھی وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے۔ وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنی عبادت کا نیاز پیش کرتا ہے، اپنے سجدوں کا نیاز پیش کرتا ہے۔ تو اس مزاج کے ساتھ وہ عبادت کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے، کچھ وقت نکال۔ اسلام سارے حقوق چھوڑ کر تنہائی میں بیٹھ کر رہبانیت اختیار کرنے کا قائل نہیں، لیکن کچھ ٹائم نکال کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا، کبھی اشراق چاشت کے نفل پڑھنا، کبھی اوابین کی نماز پڑھنا، کبھی تہجد کے لیے اٹھنا، یہ اگر ذوق زندگی میں بن جائے نا عبادت الہی کا، تو اس سے جو انسانی روح ترقی پذیر ہوتی ہے، جو اسے فائدہ نصیب ہوتا ہے، کہ وہ جو بہت ساری بے چینی ہے، بہت ساری بے قراری ہے اور بہت ساری طلب ہے وجود کی، اسے بندہ پورا ہوتا، اسے محسوس ہوتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری مصروفیات کے باوجود عبادت کرنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ان کی زندگی کے اندر اوقات بڑے مصروف ترین ہیں، پر پھر بھی وہ عبادت کرتے ہیں۔ حضرت
عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر تعجب فرماتا ہے کہ جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا ہے لیکن نماز کو، عبادت کو ترک نہیں کرتا۔ وہ دور ہے، شہروں سے، آبادیوں سے، بستیوں سے دور ہے، بکریاں چراتا ہے، پر اپنے رب کی یاد کو ترک نہیں کرتا۔ وہ نماز کے لیے آذان کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے میرے اس بندے کو ذرا دیکھو، ذرا اس کی زیارت کرو۔ فرمایا یہ آذان دیتا ہے، خود ہی نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، اور فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو بخش بھی دیا ہے اور جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ بھی کر دیا ہے۔ اگرچہ بڑی مصروفیات تھیں، اگرچہ یہ آبادی سے دور تھا، اگرچہ وہ سہولیات نہیں تھیں، لیکن اس نے نماز کو، عبادت کو ترک نہیں کی۔ آج کتنی آسانیاں ہیں، آپ روڈ پہ چلے جائیں، کسی پیٹرول پمپ پر آپ بریک لگائیں، کسی جگہ آپ کھڑے ہوں، نماز پڑھنے کے لیے آسانیاں موجود ہیں، گنجائشیں موجود ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دل کے اندر وہ لگن ہو، اپنے رب کریم کی بارگاہ کے اندر سجدے کرنے کا وہ ذوق ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑا پسند فرماتے، صحابہ کو تلقین کرتے۔ جب حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود حضور نے فرمایا نا کچھ مانگ لو، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ سبحان اللہ! کتنی بڑی بات تھی، کتنی بڑی جگہ پہنچ گئی، کیا محبوب و محب کی گفتگو تھی، نتیجہ کتنا معنی خیز برآمد ہوا۔ حضور جنت بھی چاہیے پر پڑوسی آپ ہوں۔ رسول کریم نے وہاں بھی فرمایا تھا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، پھر تو زیادہ سجدے کر اللہ کی بارگاہ، تمہیں جنت میں میرا پڑوس ملے گا۔ پھر تو اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکنا شروع کر، قرب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے بھی عبادت کا ذوق ہو، اس کے حضور جھکنے کا شوق ہو، اس کی بارگاہ میں سجدوں کی عادت ہو، اپنے رب کے ساتھ انسان جڑا ہوا ہو، وہ بار بار اس کی تسبیح پڑھے، بار بار اس کی بارگاہ میں جھکے، بار بار اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار پڑھے، کبھی اللہ اکبر، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کبھی وہ کہہ رہا ہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کبھی کہتا واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وہ بار بار تسبیحات پڑھتا ہو، سجدہ کرتا ہو، دعائیں مانگتا ہو، اس کے دل کے اندر عبادت کے لیے ذوق ہو، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے اس سے۔ محبوب کریم علیہ السلام بڑے راضی ہوتے ہیں۔ بڑا شروع سے یہ کام کرنے کا کہا، فرمایا بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے ساتھ لے جانا، 10 سال کا ہو تو سختی کر کے بھی نماز پڑھانی پڑی تو اسے پڑھوانا، لیکن یہ نماز کا یہ ذوق، یہ درد، یہ اولادوں سے ختم نہ ہونے دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، کچھ لوگ نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو چلے گئے اور کچھ وہیں بیٹھ گئے کہ عشاء پڑھ کے گھر جائیں گے۔ فرماتے ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیزی سے تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کا مقدس سانس مبارک پھولا ہوا تھا اور آپ مبارک زانوؤں کے بال آپ تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا خوش ہو جاؤ، فرمایا یہ تمہارا رب ہے جس نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے، اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتے ہوئے رب نے فرمایا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو، ایک نماز پڑھ لی ہے دوسری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھو نا ان بندوں کو، ایک نماز پڑھ لی دوسری کے لیے منتظر ہیں۔ فرماتے ہیں ہم بیٹھ گئے عشاء پڑھ، دیکھیں نا کتنی مغرب پڑھ کے بیٹھ گئے، عشاء کا ہمیں انتظار تھا، کتنا مختصر وقت ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں ہمیں بشارت دی گئی، ہمارا وہ بیٹھنا رب رسول کی بارگاہ میں قبول کیا گیا، ہماری اس حاضری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت سنائی۔ اپنی طبیعت کے اندر ذوق بنایا جائے عبادت کا۔
کچھ اوقات نکالے جائیں. ہمارا بہت سارا وقت ہے جو بہت ساری جگہوں پہ ضائع ہوتا ہے. ہم بعض ایسے کام کرتے ہیں جو ہمیں زیادہ بور کرتے ہیں. وہ کام کرنے کے بعد ہم زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں. وہ کام کرنے کے بعد ذہنی کوفت زیادہ بڑھ جاتی. وہ بعض کام کرنے کے بعد انسان تکلیف زیادہ محسوس کرتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو تھوڑا وقت ملے تو انسان نفل پڑھے, تھوڑا ٹائم ملے تو اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے, تھوڑا وقت نصیب ہو تو اس کی. اور پھر رمضان کے دنوں میں, رمضان کے مقدس ایام میں, جہاں روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے, سانس لینا بھی عبادت ہے, جہاں اس کا کہیں بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے, کیا ہی خوب ہو کہ جب اسے موقع ملے تو پھر وہ کرے وضو, پڑھے نوافل. جب تھوڑا سا اسے ٹائم ملے تو وہ جھک جائے اپنے رب کی بارگاہ میں. ایک روزہ ہو, دوسرا نفل ہو, اور جب وہ دعا مانگے گا, بتائیے اللہ کی رحمتیں کیسے متوجہ ہوں گی, کتنا کرم ہوگا, کیسی رحمت ہوگی. اور یہ جو سجدہ ہے, انسان کو سب سے زیادہ قرب رب کا سجدے کی حالت میں نصیب ہوتا ہے. سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. جب انسان پورا جھک ہی جائے, اپنی پیشانی کو, اپنی ناک کو اس کی بارگاہ میں رکھ دے, اور یہاں وہ اپنے آپ کو پورا جھکا کے جب کہے کہ میرا رب پاک بھی ہے اور شانوں والا بھی ہے, تو پھر میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی بھی لکھتا ہے, اس کی برائی بھی مٹاتا ہے, اور اس کے درجے بھی بلند فرماتا ہے. اور یہ میرے محبوب کے لفظ ہیں. ابن ماجہ میں فرمایا کثرت سے سجدے کیا کرو, اپنے مالک کی بارگاہ میں کثرت سے سجدے کیا کرو. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز عبادت دیکھیں نا. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ساری رات کھڑے ہیں حضور نماز میں, اور مقدس قدموں میں ورم آ گیا ہے. اور میں عرض کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف فرمائے گا. اتنی زیادہ مشقت سے عبادت کرنا, تو محبوب فرمانے لگے اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, اس کی بارگاہ میں جھکوں نہ. اس نے اتنے انعام فرمائے ہیں تو پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو جاؤں. اپنی طبیعت میں عبادت کا ذوق پیدا کیا جائے. عبادت الہی جو ہے نا, یہ انسان کی روح کا تقاضا ہے. جب انسان عبادت کرتا ہے تو اپنی روح کی پیاس بجھاتا ہے. جب وہ عبادت کرتا ہے تو وہ جتنا اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اس کو ذہنی آسودگی ملتی, اس کا ذہن مضبوط ہو جاتا ہے, اعصاب طاقتور ہو جاتے ہیں. وہ اپنی زندگی کے اندر وہ ساری چیزیں محسوس کرتا ہے جو اس کو بڑا مضبوط کر دیتی ہیں. لیکن اللہ کی عبادت بھی تو اس کی توفیق سے ہی کی جاتی ہے نا. تو اللہ کی بارگاہ میں مقدس دنوں میں دعائیں مانگی جائیں کہ مالک توفیق کا دروازہ کھول دے, فضل کا دروازہ کھول دے, ہمیں توفیق سجدہ عطا کر دے. وما علینا الا البلاغ. خدا علم یزل وہ مالک کو